بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ مکرمہ دنیا کا مقدس اور تاریخی شہر ہے۔ اس شہر میں 3000 سال پرانے تاریخی قبرستان ہیں۔ اگر رات کو کوئی ان قبرستانوں میں داخل ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان قبرستانوں میں اس قدر دہشت ہے کہ دن کے وقت بھی ان قبرستانوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ 2024 کے حج میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وہ دن بہت قریب ہے جب یہ جگہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حج کے دوران ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پاکستانی عورت کے ساتھ پیش آیا جو مکہ کے ایک تاریخی قبرستان میں وہ کام کرنے لگی جس کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے مکہ کی ایک پرانی قبر کو کیوں کھودا؟ پھر سعودی حکومت جب اس کا سر قلم کرنے لگی تو ایسا کیا ہوا کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا، لہٰذا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ محمد عمران، جس کا تعلق پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تھا، وہ ابھی بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ اس نے بچپن میں بے پناہ سختیاں برداشت کیں۔ بہن بھائیوں کی شادیوں کے بعد اس نے خود کی شادی کی۔ اس کی شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو گیا مگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ محمد عمران دن بھر مزدوری کر کے گھریلو اخراجات کو پورا کرتا۔ حالات جیسے بھی تھے، اس کی بیوی انتہائی خوش تھی۔ اس نے کبھی بھی اسے غریبی کے طعنے نہ دیے۔ محمد عمران کی بیوی کی بچپن سے ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیت اللہ کا حج کروائے۔ اس نے اپنے حج کے بارے میں کئی خواب دیکھے۔ وہ جب بھی حج کے بارے میں خواب دیکھتی تو صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کو سناتی۔ بیوی کا خواب سن کر محمد عمران کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ تو نے ہمیں اولاد نہیں دی مگر ہم پھر بھی تیری رضا میں خوش ہیں۔ یا اللہ میری بیوی کی ایک خواہش پوری کر دے، اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ محمد عمران کی بیوی کا نام سدرہ تھا۔ ایک دن عمران کی بیوی کی ملاقات ایک اللہ والی سے ہوئی جسے سب لوگ آپا جی کے نام سے پکارتے۔ اس عورت کے پاس جنات کی طاقت بھی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں مشہور تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ایک دن وہ اللہ والی ان کے گھر آئی تو محمد عمران دیوار کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ اللہ والی اس کی بیوی کو کہہ رہی تھی، تم کچھ مہینوں کے بعد حج پر ضرور جاؤ گی۔ محمد عمران کی بیوی نے جیسے ہی یہ لفظ سنے تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، ہمارے پاس تو 1 روپے نہیں، ہمارے گھر کا گزارا تو پہلے ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ مگر وہ اللہ والی کہنے لگی، سدرہ تم انشاءاللہ ضرور جاؤ گی۔ تم کو اس وقت یقین آئے گا جب جہاز کی ٹکٹ اور پاسپورٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ محمد عمران دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس عورت کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کروائے۔ یہ تمام باتیں سن کر محمد عمران گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے، اس کا اس کی بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ آپا جی ان کے گھر میں آتی رہی۔ ایک دن وہ مزدوری کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ 40,000 اب دونوں میاں بیوی کے لیے ہیں، اب دونوں اپنا پاسپورٹ بنوا لو، آپ لوگ بہت جلد حج پر جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ آدمی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ محمد عمران کے لیے یہ سب کچھ حیران تھا کہ یہ آدمی کون تھا، کہاں سے آیا، اسے حج کے بارے میں کیسے پتا چلا، جبکہ یہ آدمی اتنی بڑی رقم دے کر کہاں چلا گیا۔ محمد عمران گھر آیا، اس نے تمام واقعہ بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد دونوں نے پاسپورٹ بنوائے۔ آپا جی نے دونوں کے پاسپورٹ لے کر حج کے ویزے لگوائے۔ چنانچہ یہ دونوں حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، نزدیک ہوٹل میں رہنے لگی۔ محمد عمران کی بیوی لوگوں سے مکہ کے پرانے قبرستان کے بارے میں پوچھتی تو وہ انتہائی حیران ہوتا، اسے کہتا تم نے قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے، مگر اس کی بیوی سے خاموش کروا دیتی۔ ایک دن محمد عمران فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی کمرے میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا شاید وہ طواف کے لیے بیت اللہ گئی ہو۔ وہ اس وقت انتہائی پریشان ہوا جب دوپہر کا وقت ہو گیا مگر اس کی بیوی کا کوئی بھی اتا پتہ نہ چلا۔ وہ اپنی بیوی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر تلاش کرتا رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک آدمی نے عمران کو بتایا
اس کی بیوی کو سعودی پولیس نے مکہ کے ایک پرانے قبرستان سے گرفتار کر لیا ہے، آپ فلاں تھانے میں جا کر اپنی بیوی سے مل سکتے ہو۔ محمد عمران پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اسے پوچھنے لگا، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے آج جیل میں ہو؟ وہ روتے ہوئے عمران کو بتانے لگی، میں نے آپا جی سے پاکستان میں اولاد کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا تم سعودی عرب کے ایک پرانے قبرستان میں جا کر ایک کام کر دینا، پھر دیکھنا تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی اور تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے خامد سے اس بارے میں کسی بھی قسم کا ذکر نہیں کرنا ورنہ تمہارا کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی والے سے پرانے قبرستان کا پتہ لگوایا، میں آدھی رات کو ٹیکسی میں بیٹھ کر مکہ کے پرانے قبرستان میں پہنچ گئی، وہ آدمی مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا، میں قبرستان میں داخل ہوئی، میرے پاس سوئیوں والا ایک پتلا تھا، میں نے اسے کسی قبر کے اندر دفن کرنا تھا، چنانچہ میں نے چھری کی مدد سے قبر میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، اسی دوران کسی نے پولیس کو اطلاع دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر مجھے گرفتار کر لیا، جادو کا تمام سامان اپنے قبضے میں لے لیا، یہ لوگ مجھے طرح طرح سے اذیت دے رہے ہیں۔ محمد عمران نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا، انہوں نے کہا سعودی عرب میں جادو ٹونے کی سخت سزا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کا سر قلم کر دیا جائے۔ سفارت خانے نے محمد عمران کو ایک وکیل بھی کیس لڑنے کے لیے دیا مگر وہ بھی اس کی بیوی کو بچا نہ سکا، چنانچہ محمد عمران کی بیوی کا شرعام اس وجہ سے سر قلم کر دیا گیا کیونکہ اس نے جادو کی چیزوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کی۔ محمد عمران حج کرنے کے بعد پاکستان واپس لوٹا، اس نے تھانے میں کیس کر دیا، چنانچہ آپا جی کو پکڑ لیا گیا، اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ وہ مکہ کے قبرستان میں اس لیے جادو کی چیزوں کو دفن کرنا چاہتی تھی کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے دو میاں بیوی انتہائی امیر تھے، 20 سال سے ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اگر ان کے ہاں اولاد ہو گئی تو وہ انہیں 20 کروڑ ادا کریں گے۔ پرانے قبرستانوں میں شیطان موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے ہر ناجائز کام کروا لیتے ہیں، اگر سدرہ میری دی ہوئی چیزوں کو مکہ میں دفن کر دیتی تو نہ صرف اس کے گھر میں اولاد ہو جاتی بلکہ میرا بھی کام ہو جاتا۔ آپا جی کا کیس 3 سال تک چلتا رہا، اس کے بعد اسے بری کر دیا گیا۔ محمد عمران نے دوسری شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا مگر وہ اپنی پہلی بیوی کی محبت کو بھول نہ سکا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی غلطی نے عمران کی بیوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انسان لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اگر انسان اپنی زندگی سے لالچ کو نکال دے تو دنیا کا کوئی بھی شخص اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا اس طرح کے واقعات سے بری پڑی ہے کہ ایک عورت بچہ حاصل کرنے کے لیے قبرستان میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام دیکھنے والوں کو حج کے مہینے کی بدولت بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔